زدني علما. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه۔ وقال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، رواہ الترمذی۔ بزرگان محترم، عزیزو، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ انسان نے دنیا میں جو انسان آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مرد ہیں، عورت ہے، دو جنس ہیں، دو نوع ہیں، اور اسلام نے دونوں کو یکساں حق دیے ہیں، ایک برابر کے حق دیے ہیں۔ عورت جو ذلت و رسوائی کے غار میں تھی اس سے نکال کر اسلام نے ان کو بلندی تک پہنچایا۔ بات ہوئی تھی کہ جاپان کے اندر اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ چائنا کے اندر یہ تھی کہ یہ عقیدہ تھا کہ یہ عورت ایک شیطانی روح ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاپان کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ یہ عورت ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کو عبادت گاہوں میں، گرجا گھروں کے اندر، مندروں میں نہ آنے دی جائے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ہندوستان میں کیا عقیدہ تھا وہ بتلایا گیا۔ ہندوستان میں یہ عقیدہ تھا کہ عورت کو اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے شوہر کی چیتا کے اوپر جل کر خاکستر ہو جانا پڑتا تھا، اور اگر کوئی عورت اس سے انکار کرتی تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حقیقی تھے وہ تو عورتوں کے حقوق دیتے ہوں گے، لیکن بعد میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ عورت معرفت الہی، خدا کی پہچان کے راستے میں ایک آڑ اور رکاوٹ ہے، لہذا وہ ان کے یہاں یہ کہ عورتوں کو شادی نہ کرنا چاہیے بلکہ ان کو نن بنا دی جائے، اور وہ ان کے جو گرجا گھر وغیرہ کے ہیں اس کے اندر وہ رہ کر اپنی زندگی گزار دیں بغیر شادی کے۔ ان کے مردوں کو بھی اس طرح کی گویا کہ تعلیم دی جاتی تھی، اور پھر اس کے اندر آج بھی دنیا کے کونے کونے سے بعض مرتبہ اخباروں کی سرخیاں ہوتی ہیں کہ فلاں چرچ کے اندر یہ برائیاں وجود میں آئی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کا یہ حال تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ مشرکین عرب سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مشرکین عرب تو دنیا میں پیدا ہونے دیتے تھے اور اس کے بعد مارتے تھے۔ آج کل تو ڈاکٹروں کے پاس سے حمل کی جانچ پڑتال کر دی کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اگر لڑکی ہونے والی ہیں تو وہی ڈاکٹروں کے پاس سے علاج کرا کر اس کو ختم کر دیا۔ اسلام نے عورتوں کے بڑے حقوق دیے، یہ حق دیا اسلام نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی دو بہنوں کی یا دو بیٹیوں کی پرورش کرے، مسند احمد کی روایت ہے، من عال ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات حتی یبن او یموت عنہن کنت انا وہو کہاتین واشار باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا دو بہنوں کی پرورش کرے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، یہاں تک کہ وہ اس آدمی سے الگ ہو جائے۔ الگ ہونے کی شکل کیا ہے؟ شادی کی شکل ہو جائے، ان بچیوں کی شادی ہو جائے، مستغنی ہو جائے، یا یہ کہ وہ مر جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ دو انگلیاں اللہ کے رسول نے ملائی، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ میں ہوں گے۔ کتنی بڑی اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو کیا گھر کے اندر ایک چار دیواری کے اندر بند کر دیا۔ بھائی ایک قیمتی چیز ہو تو اس کو خزانے کو باہر نمائش نہیں ہوتی۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے جو عہدے ہیں، بڑے بڑے جو مقام کے اوپر جو فائز ہیں، وہ مرد ہیں، عورتوں کو نہیں بیٹھنے دیے جاتے۔ یہ جو عورتوں کو حقوق دینے کے کیا ہیں آواز بلند کرنے والے، وہ لوگ ہیں جو عورت گھر کے اندر پاکیزگی کے ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہر کی خدمت کر کے ان کو کیا ہے کھلاتی پلاتی تھی، انہی عورتوں کو کیا ہوٹلوں کے اندر ویٹر بنا دیا گیا ہے۔ انہی عورتوں کو بے شرمی کے ساتھ کیا ہے اجنبی، جن کو کہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنس کر ملے، مخرج خوش رکھ کر ملے، ان کو کیا ہے ایسے جا کر کھڑا کر دیا کہ وہ کسی ہوٹل کے اندر کیا ویٹر بنی ہوئی ہے یا ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے، اور ان کو اس سے بلند مقام پر نہیں کیا گیا۔ اور اگر بلند مقام پر پہنچ بھی گئی وہ ایسے نہیں پہنچتی۔ آئے دن ایسے اسکینڈل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں کے اندر آپ اخباروں کے اندر دیکھیے کہ کرناٹک کے اندر کیا ہوا، بڑے عہدیداروں نے کیا کیسے عورتوں کا استحصال کیا۔ یہ ذرا سمجھیے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے جو دوسروں نے نہیں دیا۔ آج ہم غیروں سے متاثر اور منفعل مزاج ہو کر ان کی باتیں مان لیتے ہیں کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے۔ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا اور اسلام نے کیا مقام دیا۔ اسلام نے ان کو یہ مقام دیا کہ ان کی عزت، اگر وہ ماں ہے تو اس کی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اگر بیوی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتری اچھا سلوک کرے۔ اگر وہ بہن اور بیٹی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ عزیزو، یہ ہے ہماری تعلیم، یہ ہے اس عورت کو مقام دیا، اور ان کا نان و نفقہ، ان کا خرچ یہ کسی کے ذمے نہیں، ماں باپ کے ذمے، ان کے ذمے نہیں ہے، ماں باپ کے ذمے ہیں۔ ماں باپ نہیں ہے تو بھائی کے ذمے ہیں، اگر شوہر ہے تو شوہر کے ذمے ہیں، بیٹا ہے تو بیٹے کے ذمے ہے، اگر وہ تو ان کے ذمے ان کا خرچ۔ ان کو کسی چیز کی، چونکہ یہ صنف نازک ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہ صنف نازک ہیں، تو صنف نازک ہونے کی بنا پر ان کو اللہ کے رسول نے اتنا بوجھ نہیں دیا، اسلام نے اتنا بوجھ نہیں دیا، حق تعالیٰ شانوں نے ان کو اتنا مکلف نہیں بنایا کہ اپنی طاقت سے زیادہ کریں۔ ورنہ جو قوم اپنی عورتوں سے کام کراتی ہیں، ان عورتوں کے بارے میں دیکھیے کہ ان کو آئے دن بہت سی ایسی چیزوں کی ان کو پالا پڑتا ہے، ایسی چیزیں سننے ملتی ہیں کہ جو نہ سننی چاہیے۔ تو عزیز و دوستو، یہ اسلام کا حال۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ عورتوں کا مقام دیا اور یہ بھی بتلایا کہ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ بیوی بن جاتی ہیں تو وہ گھر کی ملکہ بن جاتی ہے، گھر کی، یہ اسلام نے اس کا حق کہا کہ شوہر کو کہا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جس کے اندر طاقت ہو بیوی کو ٹھکانہ دینے کی۔ صرف با کا مطلب یہ نہیں کہ مردانہ طاقت ہو، ٹھکانہ دینے کی وہ حقیقی مرد ہو،
حقیقی مرد کا یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ صرف بیوی کی قضاء حاجت کرے، بیوی کی اور ضروریات کا بھی خیال کرے۔ باع کا مطلب ہے کہ اس کا ٹھکانہ دے۔ اگر وہ سنیکت کٹمب میں، اگر ایسے خاندان میں مل کر رہنا نہیں چاہتی تو اس کو الگ کمرہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ اسلام نے کہا ہے، یہ حقوق دیے۔ ضروری نہیں ہے عورت کے ذمے اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا یا عورت کے ذمے اپنے شوہر کے بھائی بہنوں کی خدمت کرنا، یہ لازم نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھ سے تو تمہاری ہی خدمت ہوگی، ان کی نہیں ہوگی تو اس کے ذمے لازم نہیں۔ ہم نے ہمارے ایک استاذ کو بیرون ملک میں دیکھا، میرے استاذ کو دیکھا، نام نہیں لوں گا میں، بیرون ملک میں فورین میں، کہ وہ اپنے والدہ کی خدمت خود کرتے تھے، ان کی بیوی نہیں کرتی تھی۔ ان کی بیوی کرتی تھی بہت ایک حد تک، لیکن وہ اپنے ماں باپ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے کیا ہے آخری عمر میں معذور ہو چکی تھی تو ہر قسم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب تو ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ تو عزیزو دوستو، ایسے بھی حالات تو اس کے ذمے لازم نہیں۔ ہاں اگر وہ ان کی بیوی کی طاقت میں نہیں تھا اس لیے کرتی ہوگی، ایسا کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بیوی کے ذمے، بیوی کا نان نفقہ یہ شوہر کے ذمے لازم ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی حدیث پاک کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں۔ حیا، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ ایک ہے حیا، پاک دامنی، شرمندگی، حیا کرنا۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اور ان دونوں کے درمیان کی جو حالت ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اللہ سے شرماؤ، اللہ سے شرمانے کا جیسا حق حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے شرماؤ جیسے کہ شرمانے کا حق ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ کیا ہم تو اللہ کے رسول ایسا شرم کرتے ہی ہے؟ تو کہ حقیقی حیا یہ ہے کہ تم اللہ سے ایسے ایسے شرماؤ کہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، یہ دیکھو، اور اس کے بعد کیا اللہ سے کیا شرماؤ، حیا۔ ایک دوسری، تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے جن چیزوں کو کیا وہ مسواک مسواک کرنا، مسواک یہ ضروری ہے۔ مسواک اپنے منہ کو صاف کرتے، دیکھو 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مسواک کرنا اور ایک ہے ٹوتھ برش کرنا۔ ٹوتھ برش سے ہمارا منہ صاف ہوگا، تو شریعت نے 2 چیزوں کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے منہ کو بھی صاف رکھو اور مسواک بھی کرو۔ اگر مسواک کے ذریعے منہ پورا صاف نہیں ہوتا تو ٹوتھ پیسٹ بھی لگانا ضروری ہے تاکہ اپنا منہ صاف ہو۔ اور مسواک کی بڑی سنت ہے۔ مسواک کی حدیث پاک میں آتا ہے، علماء لکھتے ہیں 70 فائدے ہیں، 70 فائدے ہیں اس کے، اور اس میں ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور افیون ہے، گانجا وغیرہ پینا، اس کے 70 درجے گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ ایک آدمی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو ایسی چیزیں اگر کھاتا پیتا ہو تو اس سے احتیاط کرے، مسواک ضرور کرے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے سنت کیا مسواک کی۔ ایک غزوے کے اندر حضرات صحابہ کرام گئے تھے، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، دشمن کے اوپر فتح ہی نصیب نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے امیر نے کہا کہ ذرا غور کرو، روزانہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن دشمن قلعے میں بند ہے اور دشمن قلعے سے بڑا نقصان پہنچا رہا تھا۔ تو امیر نے کہا غور کرو، ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم سے عمومی طور پر مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو کہا کہ بھئی مسواک کرو سب کے سب۔
اب سب کے سب مسواک توڑ کر لائے، مسواک کیا ہے کر رہے ہیں۔ دشمن قلعے سے دیکھ رہا ہے کہ آج تو یہ لوگ اپنے دانت گھس رہے ہیں، ایسا لگتا ہے دشمن کو اللہ نے رعب ڈال دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ آج تو ہمیں ایک کچا چبا دیں گے۔ اللہ نے دشمن کے اوپر کیا رعب ڈال دیا۔ تو سنتوں کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر سنتوں کو چھوڑنے کی بنا پر بھی عمومی طور پر حالات آ سکتے ہیں۔ ہم بھی غور کریں کہ ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ادا ہو رہی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو، شیخ یونس نور اللہ مرکزو کے پاس ایک آدمی آئے، ایک مولوی صاحب آئے، بڑے مولوی صاحب تھے، کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں مجھ سے ناراض ہے، اللہ میاں مجھ سے ناراض ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو کہا کہ مدینے والے کو راضی کر دو۔ کس کو راضی کر دو؟ یعنی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ بیٹھتے اٹھتے جان بوجھ کر جب پانی بھی پی رہے ہیں تو 3 مرتبہ اس کی سنت ادا کریں، مسواک کرو، دوسری سنت ادا کرو، گھر سے باہر نکلو تو ایسے کرو، پاجامہ پہنو تو پہلے داہنا پہنو، نکالو تو پہلے بایاں نکالو، کنگھی کرو تو پہلے داہنا، ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ داہنی طرف سے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے تم ادا کرو، سنت ادا کرو، اور چلتے اٹھتے درود شریف کا ورد کرو۔ ایک ہی مہینہ ہوا تھا آئے کہ لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ عزیز و دوستو، یہ سنت کی برکت ہے۔ تو سنت کو چھوڑنے کی بنا پر ہمیں کیا ہے، ایک قسم کی محرومی ہو سکتی ہے۔ تو الحیاء والسواک والتعطر، خوشبو لگانا، تمام انبیاء علیہ السلام خوشبو لگاتے تھے۔ جیسا بھی جس کے پاس خوشبو کی پوزیشن ہو ایسے خوشبو لگائے۔ والنکاح، اور نکاح کرنا، النکاح من سنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیے، تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیے۔ ایک نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، غالباً انہوں نے نکاح نہیں کیے تھے، لیکن امام غزالی نے لکھا ہے کہ نکاح تو ان کا بھی ہوا ہے، یہ اور بات ہے کہ رخصتی نہ ہو چکی۔ اور تو بہرحال نکاح یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت کو اسی لیے جو نکاح ہوتے ہیں ان نکاحوں کے اندر یہ نیت کریں کہ ہم، حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کے فرماتے تھے کہ نکاح کے اندر کیا نیت ہو کہ اتباع سنت ہو، کہ نبی کی سنت کی ہم اتباع کر رہے ہیں، ساتھ میں تکثیر امت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑھوتری کا باعث ہوگا، اور تحسین نفس، میں اپنے نفس کی حفاظت کروں گا، اس سے غیروں کے میرے نفس کو غلط کاری کی طرف بھٹکنے نہیں دوں گا، غلط خیالات اور غلط خیالات کی وادیوں میں اس کو گھومنے نہیں دوں گا، یہ مقصد ہو یہ نکاح کا مقصد ہو۔ نکاح میں بڑی برکت رکھی ہے، جس قوم میں نکاح آسان ہو اس قوم کے اندر زنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ اور ہمارے یہاں آج کل ہم نکاح کو کیا سادگی سے ادا کرنا نہیں چاہتے، نکاح بڑا مشکل کر دیا۔ نکاح کے اندر فلاں کو بھی بلانا پڑے گا، فلاں کو بھی بلانا پڑے گا، فلاں بھی ہمیں کرنا پڑے گا، فلاں چیز بھی کرنی پڑے گی، اتنے کپڑے فلاں کو دینا پڑے گا، اتنے کیا دعوتیں کرنی پڑے گی۔ یہ شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نکاح ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے، جیسے دنیا کے دوسرے معاملے ہوتے ہیں اس میں اس طریقے کی دعوتیں نہیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے نکاح میں بھی نہ ہونا چاہیے۔ اپنی طاقت پر اپنے گھر والوں کو کھلائیں تو یہ ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرتے، اور ولیمہ میں بھی یہ ضروری نہیں کہ اتنے لوگوں کو کھلائے جائیں، اور ولیمہ میں بھی یہ ضروری نہیں کہ اپنا کھانا کھائیں۔ ولیمہ یہ بھی ہے کہ آدمی کھلائیں، دعوت کریں، کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے ان کو یہ دی ہے، اور اگر پوزیشن نہیں ہے تو ولیمہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ سب ساتھی مل کر کے اپنے اپنے گھر سے ٹفن لے کر اس کے گھر میں آ کر کھائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مولانا احمد علی سہرانپوری نور اللہ مرقدہ، جو بخاری کے محشی ہے، بڑے آدمی تھے، خاندان کے سکھ تھے، پورا خاندان غیر مسلم تھا، وہ ایمان لے آئے بڑی عمر میں،
دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے، دورہ شریف میں پڑھ رہے تھے، اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے، اور ایک جوڑ کپڑا تھا بدن کے اوپر۔ ہم نے اپنے زمانے میں بھی ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جن کے بدن پر ایک جوڑ یا دو جوڑ کپڑے تھے بس۔ آج کل کپڑے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے امت پر فراوانی کر دی ہے۔ تو بہرحال مولانا بیٹھے ہوئے تھے، دورے کا سال تھا، آخری سال، اور ان کی جو شادی ہوئی ہے تو وہ بڑا مالدار آدمی تھے، تو وہ پنجاب کے رہنے والے تھے، وہ دارالعلوم میں حضرت شیخ الہند کے معتقد تھے، تو دارالعلوم میں آئے اور اپنی بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ مل جائے یہ تلاشنے کے لیے حضرت شیخ الہند سے گنگوہی سے مشورہ کرنے کے لیے وہ گھوم رہے تھے دورے میں، اور مولانا احمد علی پر جو پنجابی تھے اصل وہ بھی، اور بڑے خوبصورت تھے، وجیح تھے، لیکن کپڑے میلے کچیلے تھے، ان کے اوپر نظر پڑی، کہا کہ یہ تو اچھا ہے، اب میری بیٹی کے لیے موزوں۔ تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ سے بات کی کہ میرا بیٹی کی میرے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فلاں بچہ پسند ہے۔ اس بچے کو بلایا، یعنی مولانا احمد علی کو خود کو، وہ ابھی اس وقت کی بات ہے جو احمد علی تھے، مولانا احمد علی نہیں تھے۔ آج ان کے حاشیے کو ہم بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، جو بھی بخاری شریف پڑھنے والا ہے ان کا حاشیے سے کیا یہ نہیں۔ تو بہرحال مولانا احمد علی وہ طالب علم تھے، ان کو بلایا شیخ الہند نے کہ بھئی تم شادی کرو گے؟ کہا کہ بھئی میں تو ایک غریب آدمی ہوں، اجنبی آدمی ہوں، ماں باپ سب غیر ہیں، اسلام کی دولت اللہ نے نہیں دی ہے، اور میرے پاس نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، کون مجھ سے شادی کرے گا اور میں کیسے شادی کروں گا؟ حضرت نے کہا کہ اگر کوئی تیار ہو جائے تو تیار ہوں میں بھی، کوئی حرج نہیں، تو کل تمہارا نکاح ہے، کوئی حرج نہیں، کل پڑھ لیں گے۔ اب انہوں نے کمرے میں آ کر ساتھیوں سے کہا کہ کل میرا نکاح ہے، تو ساتھیوں نے بھی ادھر ادھر کی پیار و محبت کی باتیں کی۔ ان میں سے ایک ساتھی کو خیال آیا کہ حضرت آپ کے ساتھی ہونے کی حیثیت سے کہ آپ کے بدن کے اوپر تو بڑا میلے کچیلے کپڑے ہیں، آپ کیسے شادی کریں گے؟ کہا میرے پاس تو دوسرے نہیں۔ تو کہا کہ بھئی کسی سے ابھی پہننے کے لیے لے لو، ادھار لے لو۔ کہا کہ یہ میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں دوسرے کے کپڑے پہن کر شادی کروں۔ بہرحال انہوں نے کہا یہ کپڑے تو دھو ڈالو۔ تو حضرت خود کہتے ہیں کہ میری کمبختی تھی، سردی کا دن تھا، میں نے کپڑے دھو دیے اور اتفاق سے بادل ہوا اور بارش برسی، کپڑے دھلے نہیں، کپڑے سوکھے نہیں، اور سر میں نکاح ہے۔ میں وہی کپڑے پہن کر مجلس عقد نکاح میں گیا، گیلے کپڑے تھے، میرے خسر بھی دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بیوی رخصت ہو گئی۔ ایک مدت کے بعد بیوی ان کے گھر بھی آ گئی۔ بیوی کو ان کی والدہ ملی، یعنی ان کی ساس، کہ کیسے ہیں؟ کہا کہ اتنے اچھے آدمی ہیں، میں دنیا میں جنت کا نظارہ کر رہا ہوں، کوئی ضروریات ہماری یہ نہیں، لیکن بہرحال گھر میں کچھ نہیں لیکن سب کچھ ہے، اور اتنے اچھے اخلاق۔ مولانا احمد علی خود کہتے تھے کہ میرے خسر نے احمد علی ہونے کی حیثیت سے نکاح کیا تھا، مولانا احمد علی ہونے کی حیثیت سے نکاح نہیں کیا تھا۔ جب احمد علی نہیں بنا تھا تب نکاح کیا تھا، انہوں نے میری قدردانی کی تھی۔ تو عزیزو ایسے نکاح ہوتے ہیں، نکاح کو سادگی کے ساتھ کرو تاکہ نکاح آسان ہو، تو زینا مشکل ہو جائے گا، ورنہ زینا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قوم کے اندر جو خرافات ہے اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جلدی میں اذان پڑھ دو، بہت دیر ہو گئی۔